زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے پاک کلام میں مشہور قول کے موافق 82 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور جہاں جہاں صرف زکوٰۃ کا حکم ہے وہ ان کے علاوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نماز کے ساتھ جمع کیا ہے۔ بس ان دونوں میں فرق نہ کرو۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہی 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، یہی اہم العبادات ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جن پر اسلام کا گویا مدار ہے۔ لیکن اگر غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کا خلاصہ کیا ہے؟ اقرار عبدیت کے بعد صرف 2 حاضریاں ہیں، آقا کے دربار کی، محبوب کے بارگاہ کی۔ پہلی حاضری روحانی ہے جو نماز کے ذریعے سے ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اسی لیے اس کو معراج المومنین کہا جاتا ہے۔ یہ حاضری اپنی ہر وقت کی حاجات اور ضرورتیں مالک کے حضور میں پیش کرنے کا وقت ہے۔ اسی لیے بار بار حاضری کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی کی ضرورتیں ہر وقت پیش آتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں کثرت سے مضمون آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب کوئی حاجت پیش آتی نماز کی طرف رجوع کرتے۔ اس حاضری میں بندے کی طرف سے حمد و ثنا کے بعد اعانت کی یعنی مدد کی درخواست ہے، اور اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اجابت کا یعنی قبول کرنے کا وعدہ ہے، جیسا کہ احادیث میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس کی تصریح ہے۔ اسی لیے جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو نماز کے لیے آؤ کے ساتھ ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاح کے لیے آؤ، یعنی دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے آؤ۔ اس کی تائید میں کثرت سے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور نماز پر چونکہ دونوں جہاں کی فلاح اور کامیابی ہی مولا اور آقا کے دربار سے ملتی ہے، دین اور دنیا دونوں ہی عطا ہوتی ہیں، اس لیے زکوٰۃ گویا اس کا تکملہ اور تتمہ ہے کہ ہمارے دربار سے جو عطا ہو اس میں سے نہایت قلیل مقدار 2.5 روپیے، سینکڑا یعنی 100 میں سے 2.5 روپیے ہمارے نام لیوا فقیروں کو بھی دے دیا کرو۔ یہ گویا شکرانہ ہے دربار کی حاضری کا اور عطا کا، جو عقلی بھی ہے اور فطری بھی ہے، اور معتاد بھی ہے کہ دربار کی عطاؤں میں سے دربار کے نوکروں کو بھی دیا ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں کثرت سے جہاں جہاں نماز کا حکم آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بعد اکثر زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز کے ذریعے ہم سے مانگو اور لو، پھر جو ملے اس میں سے تھوڑا سا ہمارے نام لیواؤں کو دیتے جاؤ۔ پھر لطف پر لطف یہ ہے کہ اس قلیل مقدار کی ادائیگی پر مستقل اجر ہے، مستقل ثواب ہے اور انعامات کثیرہ کا وعدہ ہے۔ دوسری حاضری جسمانی محبوب کے گھر کی ہے، دوسری حاضری جسمانی محبوب کے گھر کی ہے جس کو حج کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ فی الجملہ مشقت ہے، جانی بھی مالی بھی، اس لیے استطاعت پر عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ کی حاضری ضروری قرار دی، اور وہاں کی حاضری کے لیے اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے چند یوم کا روزہ ضروری قرار دیا گیا کہ ساری گندگیوں کی جڑ پیٹ اور شرمگاہ ہے، ان کی چند یوم اہتمام سے حفاظت کی جائے تاکہ وہاں کی حاضری کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے روزے کا مہینہ ختم ہوتے ہی حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی مصلحت سے غالباً فقہائے کرام اسی ترتیب سے ان عبادات کو اپنی کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے میں دوسری مصالح کا ملحوظ ہونا اس کے منافی نہیں۔ مال خرچ نہ کرنے پر آیات میں جو وعیدیں آئی ہیں، جن میں سے بعض دوسری فصل میں گزر چکی ہیں، وہ اکثر علماء کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہ کرنے ہی پر نازل ہوئی۔ ان سب آیات یا احادیث کا ذکر کرنا تو ظاہر ہے کہ دشوار ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اور چند احادیث اس بارے میں ذکر کی جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے تو ایک آیت یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی کافی ہے، اور جو محض نام کا مسلمان ہے اس کے لیے تمام قرآن پاک اور احادیث کا سارا دفتر بھی بیکار ہے۔ فرما بردار کے لیے تو اس کا ایک مرتبہ معلوم ہو جانا بھی کافی ہے کہ آقا کا یہ حکم ہے، اور نافرمان کے لیے 1000 تنبیہیں بھی بیکار ہیں۔ اتنے عذاب کا جوت نہ پڑے، اتنے کب سمجھ میں آ سکتا ہے؟ آیت ذکر کی جا رہی ہے، آیت نمبر 1، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، یا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
فائدہ: حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، فروع اسلامیہ میں اعمال دو قسم کے ہیں، اعمال ظاہری اور اعمال باطنی۔ پھر اعمال ظاہری دو قسم کے ہیں، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ تو یہ تین کلیات ہوئی، ان تینوں کلیات میں سے ایک ایک جزئی کو ذکر کر دیا۔ نماز عبادت بدنی ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی ہے، اور خشوع خضوع عبادت باطنی ہے۔ چونکہ تواضع باطنی میں اہل تواضع کی معیت کو یعنی ساتھ رہنے کو بڑا دخل ہے اور تاثیر عظیم ہے، اس لیے مع الراکعین یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا لفظ بڑھانا نہایت برمحل ہوا، یعنی موقع کے حساب سے ہوا۔ اس قول کے موافق رکوع سے خشوع و خضوع مراد ہے، اور بڑے لطیف امور آیت شریفہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ساری عبادت میں اہم العبادت نماز ہے، اس لیے اس کو سب سے مقدم کیا۔ دوسرے درجے میں زکوٰۃ ہے، اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا۔ زکوٰۃ اس عطا کا شکرانہ ہے، جیسا کہ ابھی مفصل گزرا۔ نمبر چار یہ کہ عبادت میں بدنی عبادت مالی عبادت پر مقدم ہے، اس لیے بدنی عبادت کو اول اور مالی کو دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔ نمبر پانچ یہ کہ عبادت میں ان کو ظاہری صورت باطنی حقیقت پر مقدم ہے، اس لیے خشوع خضوع کو تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔ نمبر چھ یہ کہ خشوع خضوع پیدا کرنے میں اس جماعت کے ساتھ شرکت کو بڑا دخل ہے، اسی وجہ سے مشائخ خانخواہوں کے قیام کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان حضرات کی خدمت میں رہنے سے یہ صفت جلدی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر سات تینوں قسم کی عبادات میں مسلمانوں کے عمومی افراد کے عمل کو بہت اہمیت ہے، اس لیے سب جگہ جمع کے صیغے ارشاد ہوئے، غور سے اور بھی لطائف پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رکوع سے مراد نماز کا رکوع ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ نے تفسیر عزیزی میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ اس لفظ میں گویا جماعت کی تاکید ہے، اور جماعت کی نماز اسی مذہب کا خاصہ ہے اور دینوں میں نہیں ہے، اور اس کو رکوع کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا کہ یہود کا اوپر سے بیان ہو رہا ہے اور ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، بس گویا اشارہ ہے اس طرف کہ نماز مسلمانوں کی طرح پڑھو۔ نماز کے ذیل میں جماعت کو بہت خصوصی دخل ہے، جیسا کہ رسالہ فضائل نماز میں اس کا بیان تفصیل سے گزر چکا، حتیٰ کہ فقہا نے بغیر جماعت کی نماز کو ناقص ادا بتایا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے جس کا ترجمہ، اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ تمام چیزوں کو محیط ہے یعنی گھیرے ہوئی ہے، بس اس کو ان لوگوں کے لیے کامل طور پر خاص طور سے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فائدہ: حضرت حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہما سے منقول ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت دنیا میں ہر شخص کو شامل ہے، نیک ہو یا بد ہو، لیکن آخرت میں خاص طور سے متقی لوگوں ہی کے لیے ہے۔ ایک اعرابی مسجد میں آئے اور نماز پڑھ کر انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، اور ہمارے ساتھ رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کرتے ہوئے سن لیا، تو فرمایا کہ تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کیا۔ اللہ جل شانہ نے رحمت کے 100 حصے فرما کر ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، جس کو ساری دنیا میں تقسیم فرما دیا۔ اسی کی وجہ سے مخلوق ساری کی ساری، جنات ہو یا انسان یا چوپائے، ایک دوسرے پر، آل اولاد پر، اپنے پر، بیگانے پر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لی۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہے، اسی کی وجہ سے جانور اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصہ قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیے۔ اور بھی متعدد احادیث میں مضمون آیا ہے۔ کس قدر مسرت کی بات ہے، کس قدر لطف کی چیز ہے کہ مائیں اپنی اولاد پر جتنی شفقت کرتی ہیں کہ اس کی ذرا سی تکلیف سے بے چین ہو جاتی ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیز و اقارب، میاں بیوی، اپنے اور اجنبی، کسی پر مصیبت دیکھ کر تلملانے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس رحمت ہی کا تو اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلوب میں رکھی ہے۔ ساری دنیا کی رحمتیں ملائیں، ساری رحمتیں ملا کر 1/100 حصہ ہے اس رحمت کا، جس کے 99 حصے اللہ جل شانہ نے اپنے لیے اختیار فرمائے۔ اتنے بڑے رحیم، اتنے بڑے شفیق کے احکام کی پرواہ نہ کرنا کس قدر بے غیرتی ہے، کس قدر ظلم ہے۔ کوئی ماں اپنے لڑکے پر انتہائی کرم کرتی ہو، اور پھر وہ لڑکا اس کے کہنے کی پرواہ نہ کرے تو ماں کو کس قدر رنج ہو۔
حالانکہ ماں کا لطف و کرم اللہ کے لطف و کرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ شانہ کے احکام کی پرواہ نہ کرنے کا اندازہ کر لیا جائے۔ آیت نمبر 3 ہے جس کا ترجمہ: اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ سود بن کر لوگوں کے مال میں بڑھوتری کا سبب بنے، یہ تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو کچھ زکوٰۃ وغیرہ دو گے جس سے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، تو ایسے لوگ اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑھوتری کی غرض سے مال دینے میں وہ سب مال داخل ہے جو اس نیت سے دیے جائے کہ اس سے افضل ملے، یعنی چاہے دنیا میں اس سے افضل ملنے کی زیادہ ملنے کی امید پر خرچ کریں یا آخرت میں زیادہ ملنے کی امید پر خرچ کریں، وہ سب بڑھوتری کی امید میں داخل ہے۔ اسی لیے ربا اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا، اس سے ہدایہ مراد ہے، یعنی ہدیہ، گفٹ، یعنی جو ہدیہ وغیرہ کسی کو اس غرض سے دیا جائے کہ اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کر دے گا، مثلا کسی کی دعوت اس غرض سے کی جائے کہ پھر وہ نذرانہ دے گا جو اس سے زیادہ ہوگا جتنا دعوت میں خرچ کیا گیا۔ اسی میں نیوتا بھی داخل ہے کہ وہ سب کے سب بڑھوتری کی نیت سے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی ضابطہ ہے کہ اللہ کے یہاں اضافہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہدیہ اس نیت سے دیا جائے کہ اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا، اس کا کوئی ثواب آخرت میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آخرت کی نیت سے دیا ہی نہیں تو وہاں کیوں ملے۔ حضرت کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو اس نیت سے دے کہ وہ بدلے میں اس سے زیادہ دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی اضافے کا سبب نہیں، اور جو شخص محض اللہ کے واسطے دے کہ جس شخص کو دیا ہے اس سے کسی قسم کی مکافات اور بدلے کا امیدوار نہ ہو، یہی وہ مال ہے جو اللہ کے نزدیک بڑھتا رہتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کسی کو زکوٰۃ وغیرہ کا مال دے کر اس کے امیدوار رہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ احسان مند رہیں گے، وہ اپنے ثواب میں اس بد نیتی سے خود کمی کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کی سب سے پہلی فصل کی آیت میں 34 صفحہ 69 پر گزرا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو محض اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، نہ تو ہم اس سے نہ تو ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ شانہ نے زیادہ چاہنے کی نیت سے خرچ کرنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ خصوصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْثِرْ، اور آپ کسی کو اس غرض سے نہ دیں کہ اس کا زیادہ معاوضہ چاہیں، اور اللہ جل شانہ کے لیے خرچ کرنے کا ثواب اور اس کی زیادتی دین اور دنیا میں متعدد آیت اور روایت میں پہلی فصل میں گزر چکی ہے۔ اس لیے خرچ کرنے والوں کو بہت اہتمام سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی پر خرچ کرنے کی صورت میں ہرگز ان سے کسی قسم کے بدلے یا شکریہ کا امیدوار نہ رہنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ لینے والے کا فرض ہے کہ وہ احسان مند ہو اور اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن دینے والا اگر اس کی نیت کرے گا تو وہ اللہ کے واسطے سے نکل کر دنیا کے واسطے میں داخل ہو جائے گا۔ بالخصوص زکوٰۃ میں تو اس کا واہمہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ اس میں وہ خود اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس میں کیا کسی پر احسان ہے۔ اسی لیے آیت شریفہ میں زکوٰۃ کو اللہ کی رضا کے لیے دینے کے ساتھ مقید کیا ہے۔ احادیث ذکر کی جا رہی ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں آیت شریفہ والذین یکنزون الذھب والفضہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ آیت بہت شاق ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس مشکل کو میں حل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور وہاں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آیت تو لوگوں پر بڑی شاق ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے تاکہ بقیہ مال کو عمدہ اور طیب بنا دے، اور میراث تو آخر اسی وجہ سے فرض ہوئی کہ مال بعد میں باقی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی میں اللہ اکبر فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہترین چیز خزانے کے طور پر رکھنے کی بتاؤں؟ وہ عورت ہے جو نیک ہو کہ جب خاوند اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم کرے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ عورت خاوند کی متروکہ یعنی چھوڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرے، جس میں اپنی عفت بھی داخل ہے۔ فائدہ، دوسری فصل کی آیت میں نمبر 5 صفحہ 162 پر یہ آیت شریف اور اس کا ترجمہ گزر چکا ہے۔
اس آیت شریفہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا تھا ذخیرہ چاہے کیسی ہی ضرورت سے جمع کیا جائے وہ سخت عذاب، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑا شاق گزرا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جان تھی، اور ضرورتیں بسا اوقات روپیہ وغیرہ رکھنے پر مجبور کرتی تھی، اس لیے بڑی گرانی ہو رہی تھی، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے حل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرما دی کہ زکوٰۃ اسی لیے فرض ہوئی ہے کہ اس کے ادا کرنے کے بعد باقی مال طیب ہو جائے، اور اس سے مال کے جمع رکھنے پر دلیل ہو گئی کہ زکوٰۃ تو جب ہی واجب ہوگی جب سال بھر مال موجود رہے، اگر مال کا رکھنا جائز نہ ہوتا تو زکوٰۃ کیوں واجب ہوتی؟ نیز اس سے زکوٰۃ کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ اس کے ادا کرنے کا ثواب تو مستقل اور علیحدہ رہا، اس کی وجہ سے باقی مال بھی پاک صاف اور طیب بن جاتا ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک صاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، یہ تمہارے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے سے پاک کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے گندگی سے یا اضاعت سے ضائع ہونے سے محفوظ بناؤ، اور اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کرو اور بلاؤں کے لیے دعاؤں کو تیار کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کرو اور بلاؤں کے زوال کے لیے دعا اور عاجزی سے مدد چاہو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مال جمع رکھنے کے جواز کی دوسری دلیل ارشاد فرمائی کہ میراث کا حکم تو اسی وجہ سے ہے کہ مال رکھنا جائز ہے، اگر مال کا رکھنا جائز نہ ہوتا تو پھر تقسیم میراث کس چیز کی ہوتی؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ جائز ہونا امر آخر ہے، لیکن خزانوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو تو خرچ ہی کر دینا چاہیے۔ محفوظ رکھنے کی چیز نیک بیوی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس جگہ سوال فرمایا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت شریفہ والذین یکنیزون الذھب نازل ہوئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ خزانے کے طور پر کیا چیز حفاظت سے رکھنے کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو، وہ دل ہے جو شکر گزار ہو، اور وہ نیک بیوی ہے جو دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کا ناز ہو کیسی بری چیز ہے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اس پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ خزانے کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان ذکر کرنے والی، دل اللہ سے ڈرنے والا، اور وہ نیک بیوی جو دین کے کاموں میں معین و مددگار ہو۔ کیسی جامع تعلیم ہے، کیسی پاک اور جامع تعلیم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مال رکھنے کا جواز بھی بتا دیا اور جمع رکھنے کا پسندیدہ نہ ہونا بھی بتا دیا، اور دنیا میں راحت کی ایسی زندگی جو آخرت میں کام دے وہ بھی بتا دی کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دنیا کی لذت کی وہ چیز بھی بتا دی جو راحت سے زندگی گزارنے کا سبب ہو، اور وہ فتنے اس میں داخل نہ ہو جو مال میں ہے، ہر قسم کی راحت اس سے میسر ہو، اور وہ بیوی ہے بشرط یہ کہ نیک ہو، دیندار ہو، فرما بردار ہو اور سمجھدار ہو کہ خاوند کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ فائدہ: جیسا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ عبدالعزیز بن عمیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دیں گی۔
اور روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ پل کے ساتھ ایک لطیف مناسبت حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور صوفی بزرگ ہیں، کے کلام سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ روزی کی برکت کو چاشت کی نماز میں پایا، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی، منکر نکیر کے جواب کو تلاوت قرآن میں پایا، پلسیرات پر سہولت سے گزرنا روزہ اور صدقے میں پایا، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا، یعنی تنہائی میں اللہ سے ڈرنے میں۔ حدیث نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس مال کی شر اس سے جاتی رہتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو مال کی شر اس سے جاتی رہتی ہے۔ فائدہ، بعض روایت میں مضمون اس طرح آیا ہے کہ جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو نے اس مال کے شر کو زائل کر دیا، یعنی مال بہت سے شرور کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ اگر اہتمام سے ادا ہوتی رہے تو اس کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اس مال پر عذاب نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے اس لحاظ سے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس سے اگلی حدیث میں آ رہا ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آئندہ فصل کے نمبر 6 صفحہ 290 پر آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ فائدہ، تحسین کے معنی اپنے چاروں طرف قلعہ بنا لینے کے ہیں، یعنی جیسا کہ آدمی قلعے میں بیٹھ جانے سے ہر طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسا ہی زکوٰۃ کا ادا کر دینا اس مال کو ایسا محفوظ کر دیتا ہے جیسا کہ وہ مال قلعے میں محفوظ ہو گیا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں حتیم میں تشریف رکھتے تھے۔ کسی شخص نے تذکرہ کیا کہ فلاں آدمیوں کا بڑا نقصان ہو گیا، سمندر کی موج نے ان کے مال کو ضائع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ضائع ہوتا ہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے حفاظت کیا کرو، اور اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کیا کرو، اور بلاؤں کے نزول کو دعاؤں سے دور کیا کرو۔ دعا اس بلا کو بھی زائل کر دیتی ہے جو نازل ہو گئی ہو، اور اس بلا کو بھی روک دیتی ہے جو ابھی تک نازل نہ ہوئی ہو۔ جب اللہ جل شانہ کسی قوم کا بقا چاہتے ہیں یا ان کی بڑھوتری چاہتے ہیں تو اس قوم میں گناہوں سے عفت اور جواں مردی یعنی جود و بخشش عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خیانت پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ فائدہ، اسلام کی تکمیل کا زکوٰۃ پر موقوف ہونا ظاہر ہے کہ جب زکوٰۃ اسلام کے 5 مشہور ارکان کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ایک رکن ہے، تو جب تک ایک رکن بھی باقی رہے گا اسلام کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ ایک اور حدیث میں ہے ایک اعرابی نے سوال کیا مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز کو اہتمام سے ادا کرتے رہو، فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو۔ ان صاحب نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس میں ذرا بھی کمی زیادتی نہ ہوں گی۔ جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر دل خوش ہو وہ اس شخص کو دیکھے۔ حدیث نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 3 کام کر لیں اس کو ایمان کا مزہ آ جائے، صرف اللہ جل شانہ کی عبادت کریں اور اس کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور زکوٰۃ کو ہر سال خوش دلی سے ادا کریں، بوجھ نہ سمجھے،
اس میں جانوروں کی زکوٰۃ میں بوڑھا جانور یا خارشی یعنی کھجلی والا جانور یا مریض یا گھٹیا قسم کا جانور نہ دیں، بلکہ متوسط جانور دیں۔ اللہ جل شانہ زکوٰۃ میں تمہارے بہترین مال نہیں چاہتے، لیکن گھٹیا مال کا بھی حکم نہیں فرماتے۔ فائدہ: اس حدیث میں تذکرہ اگرچہ جانوروں کی زکوٰۃ کا ہے، لیکن ضابطہ ہر زکوٰۃ کا یہی ہے کہ نہ تو بہترین مال واجب ہے، نہ گھٹیا مال جائز ہے، بلکہ درمیانی مال ادا کرنا اصل ہے۔ البتہ کوئی اپنی خوشی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمدہ مال ادا کریں تو اس کی سعادت ہے، اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احوال کو غور سے دیکھیں، ان کے طرز عمل کی تحقیقات کریں۔ دو واقعی نمونے کے طور پر اس جگہ نقل کرتا ہوں۔ مسلم بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نافع بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد کو ہماری قوم کا چودھری بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرے والد کو حکم دیا ساری قوم کی زکوٰۃ جمع کر کے لے جائیں۔ میرے والد نے مجھے سب سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے اور جمع کرنے کو بھیج دیا۔ میں ایک بڑے میاں کے پاس جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھا، ان کی زکوٰۃ لینے کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بھتیجے کس طرح کا مال لوں گے؟ میں نے کہا اچھے سے اچھا لوں گا، حتیٰ کہ بکری کے تھن تک بھی دیکھوں گا کہ بڑے ہیں یا چھوٹے، یعنی ایک ایک چیز دیکھ کر ہر اعتبار سے عمدہ مال چھانٹ کر لوں گا۔ انہوں نے فرمایا، پہلے میں تمہیں ایک حدیث سنا دوں تاکہ مسئلہ تم کو معلوم ہو جائے، اس کے بعد جیسا دل چاہے لے لینا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی جگہ رہتا تھا۔ میرے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو آدمی قاصد بن کر آئے اور یہ کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے ان کو بکریاں دکھا کر دریافت کیا کہ ان میں کیا چیز واجب ہے۔ انہوں نے شمار کر کے بتایا کہ ایک بکری واجب ہے۔ میں نے ایک نہایت عمدہ بکری جو چربی اور دودھ سے لبریز تھی نکالی کہ زکوٰۃ میں دوں۔ ان صاحبوں نے اس کو دیکھ کر کہا، یہ بچے والی بکری ہے، ہمیں ایسی بکری لینے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیسی لوں گے؟ ان دونوں نے کہا 6 مہینے کا مینڈھا یا 1 سال کی بکری۔ میں نے ششماہا بچہ نکال کر یعنی 6 ماہ کا بچہ نکال کر ان کو دے دیا، وہ لے گئے۔ اس واقعے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی خواہش ابتداً یہی تھی کہ تمام بکریوں میں جو بہتر سے بہتر ہو ادا کی جائے، اور ابن نافع رضی اللہ عنہ کو غالباً یہ واقعہ اس لیے سنا دیا کہ ان کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد ان کا انداز تو اس واقعے سے خود ہی معلوم ہو گیا کہ یہ زکوٰۃ میں اپنا بہترین مال دینا چاہتے تھے۔ دوسرا واقعہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا، جب انہوں نے اپنے اونٹ میرے سامنے کیے تو میں نے دیکھا کہ ان میں 1 سال کی اونٹنی واجب ہے۔ میں نے ان سے کہا 1 سالہ اونٹنی دے دو۔ وہ کہنے لگے 1 سالہ اونٹنی کس کام آئیں گی؟ نہ تو وہ سواری کا کام دے سکتی ہے، نہ دودھ کا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک نہایت عمدہ موٹی تازی بڑی اونٹنی نکالی اور کہا یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا میں تو اس کو قبول نہیں کر سکتا، البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر ہی میں تشریف فرما ہے اور تمہارے قریب ہی آج منزل ہے، اگر تمہارا دل چاہے تو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کر دو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں لے لوں گا۔ وہ صاحب اس اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ چل دیے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے قاصد میرے پاس آئے تھے اور میری زکوٰۃ لیں، آئے تھے کہ میری زکوٰۃ لیں، اور خدا کی قسم یہ سعادت مجھے اب سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی کہ حضور نے یا حضور کے قاصد نے کبھی مجھ سے مال طلب کیا ہو۔ میں نے آپ کے قاصد کے سامنے اپنے اونٹ کر دیے۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ان میں 1 سالہ اونٹنی واجب ہے۔ حضور 1 سالہ اونٹنی نہ تو دودھ کا کام دے سکتی ہے نہ سواری کا، اس لیے میں نے ایک بہتر سی اونٹنی ان کی خدمت میں پیش کی تھی جو یہ میرے ساتھ حاضر ہے۔ انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتایا، اگر تم نفل کے طور پر زیادہ عمر کی عمدہ اونٹنی دیتے ہو تو اللہ جل شانہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسی لیے ساتھ لایا ہوں، اس کو قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لینے کی اجازت فرما دی۔ ان حضرات کے دلوں میں زکوٰۃ کا مال ادا کرنے کی یہ ولولے تھے، وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے، اس کو عزت سمجھتے تھے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا قاصد آج میرے پاس آیا اور میں اس قابل ہوا۔ وہ اس کو تاوان اور بیکار نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو اپنی ضرورت، اپنی غرض اور اپنا کام سمجھتے تھے۔ ہم لوگ عمدہ مال کو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو رکھ لیں
کہ اپنے کام آئیں گا، اور یہ حضرات اپنے کام آنا اسی کو سمجھتے تھے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پہلی فصل کی آیت کے ذیل میں نمبر 11 صفحہ 38 پر گزر چکا ہے کہ جب قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں رہنے کی درخواست کی تو آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ اس شرط پر میرے پاس قیام کی اجازت ہے کہ جب میں کسی کو کوئی چیز دینے کو کہوں تو جو چیز میرے مال میں سب سے عمدہ اور بہتر ہو اس کو چھانٹ کر دینا ہوگا۔ یہ مفصل قصہ گزر چکا ہے، اور آئندہ فصل کی احادیث میں نمبر 6 صفحہ 295 پر یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے کہ زکوٰۃ صدقات میں بالخصوص زکوٰۃ میں خراب مال ہرگز نہ دینا۔ حدیث نمبر 7، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو جو حق واجب تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا، آگے نوافل کا صرف درجہ ہے، اور جو شخص حرام طریقہ سود رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہے۔ فائدہ، اس حدیث پاک میں دو مضمون وارد ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ واجب کا درجہ زکوٰۃ کا ہے، اس کے علاوہ جو درجات ہیں وہ صدقات اور نوافل کے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص زکوٰۃ ادا کر دیں اس نے اس حق کو تو ادا کر دیا جو اس پر واجب تھا، اس سے زیادہ جو ادا کریں وہ افضل ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث جو بخاری شریف و مسلم شریف وغیرہ سب کتب میں بہت طریقوں سے ذکر کی گئی، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور اس کے ارکان کے متعلق سوالات کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تفصیل سے بتایا۔ اس میں من جملہ دوسرے ارکان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ البتہ حضرت زمام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز مجھ پر واجب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، البتہ اگر نفل کے طور پر تم ادا کرو تو اختیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے مکان فروخت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی قیمت کو احتیاط سے اپنے گھر میں گڑھا کھود کر اس میں رکھ دینا۔ اس نے عرض کیا اس طرح کنز میں یعنی خزانے میں داخل نہ ہو جائیں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور اس میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں۔ اس قسم کی بہت سی روایت کتب احادیث میں موجود ہیں جن کی بنا پر جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے کہ مال میں بحیثیت مال کے زکوٰۃ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا وجوب نہیں، البتہ دوسری حیثیت سے اگر وجوب ہو تو وہ امر آخر ہے، جیسا کہ بیوی کا اور چھوٹی اولاد کا نفقہ ہے، اسی طرح سے دوسرے نفقات ہے، اور اسی طرح سے مستر یعنی ضرورت مند کی بے چین کی ضرورت کو پورا کرنا ہے کہ جو شخص بھوک یا پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے اس کو موت سے بچانا فرضی کفایہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ بعض تابعین کا مذہب یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہے، جیسا کہ نخعی، شعبی اور عطا اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا مذہب ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ تلاوت فرمائی جو سب سے پہلی فصل کی آیت میں نمبر 2 صفحہ 23 پر گزر چکی ہے۔ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ حقوق مسلم میں داخل ہے کہ مالداروں کے ذمے یہ ضروری ہے کہ جب وہ کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو اس کی ضرورت کا ازالہ کریں، ضرورت دور کرنے کی کوشش فکر کریں۔ لیکن جو چیز فقہ کے اعتبار سے صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اضطرار کا درجہ حاصل ہو جائے تو اس کا ازالہ فرض کفایہ ہے، لیکن اس کا ازالہ بطور قرض کے کیا جائے یا اعانت کے طور پر یہ فقہا کی یہاں مختلف ہی مسئلہ ہے۔ مستر کی اعانت اپنی جگہ پر مستقل واجب ہے جبکہ وہ بھوک یا پیاس سے یا کسی اور وجہ سے ہلاکت کے قریب ہو، لیکن مالدار پر مالی حیثیت سے زکوٰۃ سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ یہاں دو امر قابل لحاظ ہے۔ اول افراط، ہم لوگوں کی عادت یہ ہے جب بھی کسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو ایسا زور سے دوڑتے ہیں کہ پھر حدود کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہتی۔ اس لیے اس کی رعایت ضروری ہے کہ کسی دوسرے شخص کا مال بغیر اس کی طیب خاطر کے لینا یعنی اس کا دل نہیں چاہتے ہوئے لے لینا جائز نہیں ہے۔ فقہا نے مستر کے لیے دوسرے کا مال کھانے کی ضرور اجازت دی ہے، لیکن اس میں خود حنفیہ کی یہاں بھی دو قول ہے کہ اس کو مردار کا کھانا دوسرے کا مال کھانے پر مقدم ہے یا دوسرے کا مال مردار کھانے پر مقدم ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔
لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اس حالت پر پہنچ جائے کہ اس کو مردار کھانے کی اجازت ہو جائے جب وہ دوسرے کا مال کھا سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور ان کو حکام کے یہاں اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ بطریق گناہ کے کھا جاؤ اور تم اس کو جانتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی شخص کا مال اس کی طیب خاطر بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین کسی کی ظلم سے لے لے گا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا وہ حصہ جو اس ایک بالشت کے مقابل ہے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وفد حوازن کا قصہ نہایت مشہور ہے کہ جب وہ شکست کھانے کے بعد مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ غنیمت میں جو قیدی اور مال ان کا لیا گیا ہے وہ ان کو واپس مل جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصالح کی بنا پر یہ وعدہ فرما لیا کہ دونوں چیزیں تو واپس نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک واپس ہو سکتی ہے۔ انہوں نے قیدیوں کے واپس مل جانے کی درخواست کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے جن کا ان میں حق تھا یہ اعلان فرمایا، میں نے ان کے قیدیوں کو واپس کرنے کا وعدہ کر لیا ہوں، تم میں سے جو شخص طیب خاطر سے اپنا حصہ مفت دے سکیں وہ دے دیں، اور جو اس کو پسند نہ کریں ہم اس کا بدل اس کو دے دیں گے۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بعد صحابہ میں کون انکار کرنے والا تھا؟ مجموعے نے عرض کیا ہم طیب خاطر سے پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجموعے کے درمیان میں یہ صحیح طور پر پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کی خوشی سے اجازت ہے اور کس کی نہیں، اس لیے تمہارے چودھری تم سے علیحدہ علیحدہ بات کر کے تمہاری رضا کی مجھے اطلاع کریں۔ دوسرے کے مال میں احتیاط کا یہ اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس مضمون کی تائید میں احادیث کا بڑا ذخیرہ ہے کہ جبر و اکراہ سے بلا رضامندی کسی دوسرے کا مال لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ علماء حق نے اس میں اتنی احتیاط برتی ہے کہ جو مجموعے کی شرم میں کسی کار خیر میں چندہ دیا جائے اس کو بھی پسند نہیں کیا، اس لیے ایک جانب تو اس میں افراد سے بچنا ضروری ہے کہ بجو و اکراہ کے زبردستی کسی دوسرے کا مال نہ لیا جائے، کسی وقتی تحریک سے مرعوب ہو کر ہرگز قول و فعل سے، تحریر و تقریر سے جمہور اسلاف کے خلاف نہ کرنا چاہیے۔ غریب پروری کا جذبہ بہت مبارک ہے، مگر اس میں حدود سے تجاوز ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بدترین لوگوں میں سے وہ ہے بدترین لوگوں میں سے ہے وہ شخص جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے اس میں ایک جانب افراد سے بچنا ضروری ہے اور دوسری جانب اس میں تفرید سے بچنا بھی اہم اور نہایت ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مال میں زکوٰۃ ہی واجب ہے، لیکن محض واجب کی ادائیگی پر کفایت کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ اب تک جو مضامین اور روایات رسالے میں گزر چکی ہیں وہ سب کی سب ببانگ دہل یعنی کھلم کھلا اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اپنے کام آنے والا صرف وہی مال ہے جو اپنی زندگی میں دے دیا گیا اور اللہ کے واسطے اور اللہ کے یہاں جمع کر دیا گیا۔ بعد میں نہ کوئی ماں باپ یاد رکھتا ہے، نہ بیوی اور اولاد پوچھتی ہے۔ سب چند روز کے فرضی آنسو مفت کے بہا کر اپنے اپنے مشغلے میں لگ جائیں گے، کسی کو مہینوں اور برسوں بھی مرنے والے کا خیال نہیں آئے گا۔ اس سب سے قطع نظر حدیث بالا کے سلسلے میں ایک اور اہم اور کلی بات بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دین کے متعلق ایک محمل اور بےہودہ لفظ ہماری زبانوں پر ہوتا ہے۔ اجی ہم دنیا داروں سے فرائض ہی ادا ہو جائے تو غنیمت ہے، نوافل تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ نوافل اور تطوعات فرائض ہی کی تکمیل کے واسطے ہوتے ہیں۔ کون شخص یہ یقین کر سکتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے کسی فرض کو بھی پورا کا پورا ادا کر دیا، اور جب اس میں کوتاہی ہوتی رہتی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نوافل ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے ایسی حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگ جیسی نماز پڑھتے ہیں اس کا تو 1000واں بلکہ لاکھواں حصہ بھی لکھ دیا جائے تو محض اس کا لطف و کرم ہے، ورنہ وہ تو اپنی بدعمالیوں اور بے اخلاصی کی وجہ سے ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گی کہ ان میں قبولیت کا کوئی درجہ بھی نہ ہوگا۔
ایسے احوال میں نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے فرائض کا کتنا حصہ لکھا گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ یعنی حساب ہوگا۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد فرشتوں کو ہوگا، میرے بندے کی نماز کو دیکھو، ناقص ہے یا پوری؟ اگر پوری ہوتی ہے تو وہ پوری لکھ دی جاتی ہے، اور اگر ناقص ہوتی ہے تو جتنا نقصان ہوتا ہے وہ درج ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل ہے یا نہیں۔ اگر نوافل اس کے پاس ہوتے ہیں تو ان سے فرائض کی تکمیل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح زکوٰۃ کا حساب کتاب ہوتا ہے، یعنی اول فرائض کا حساب ہوتا ہے، پھر نوافل سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح بقیہ اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس گھمنڈ میں کسی شخص کو ہرگز نہ رہنا چاہیے کہ میں زکوٰۃ حساب کے موافق دیتا رہتا ہوں، نہ معلوم کتنی کوتاہیاں اس میں ہو جاتی ہوں گی۔ ان کی تلافی کے لیے زیادہ سے زیادہ مقدار صدقات نافلہ کا ذخیرہ رہنا چاہیے۔ عدالت میں جب مقدمے کے لیے آدمی جاتا ہے، ہمیشہ خرچ سے زیادہ روپیہ جیب میں ڈال کر جاتا ہے کہ نہ معلوم کیا خرچ پیش آ جائے۔ وہ عدالت تو سب عدالتوں سے اونچی ہے جہاں نہ جھوٹ چلتا ہے، نہ زبان زوری، نہ سفارش۔ ہاں، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بالاتر ہے، وہ صاحب حق ہے، بالکل ہی معاف کر دے تو کسی کا کیا ادارہ ہے۔ لیکن یہ ضابطے کی چیز نہیں ہے، اور مراحی میں خسروانہ کی امید پر جرم نہیں کیے جاتے۔ اس لیے فرض کی مقدار کو بہت اہتمام سے اس کے شرائط اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرتے رہنا چاہیے، اور محض فرائض کی ادائیگی پر ہرگز قناعت نہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کی کوتاہی کے خوف سے تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ نوافل کے ذخیرے کا اپنے پاس رہنا چاہیے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات الصعود میں نقل کیا ہے کہ 70 نوافل ایک فریضے کی برابری کرتے ہیں۔ اس لیے فرض کو بہت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے کہ اس کی تھوڑی سی کوتاہی سے نوافل کا بہت بڑا ذخیرہ اس میں وضع یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور فرائض میں اہتمام کے باوجود احتیاط کے طور پر نوافل کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے نام اعمال میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا مضمون حدیث بالا میں یہ تھا کہ جو شخص حرام مال جمع کر کے اس میں سے صدقہ کرے اس کو صدقے کا ثواب نہیں ہے۔ بہت سی روایت میں مضمون ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالی شانہ حلال مال سے صدقہ قبول کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حق تعالی شانہ غلول کے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتے۔ غلول مال غنیمت میں خیانت کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ غلول کا تذکرہ اس وجہ سے فرمایا کہ غنیمت کے مال میں سب کا حصہ ہوتا ہے، تو جب ایسے مال کا صدقہ جس میں خود اپنا بھی حصہ ہے قبول نہیں ہوتا، تو جس مال میں اپنا کوئی حصہ نہ ہو اس میں سے صدقہ بطریق اولا قبول نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے وہ اگر خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، پیچھے میراث کے طور پر چھوڑ جائے تو گویا جہنم کا توشہ چھوڑ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص حلال مال کماوے اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس مال کو خبیث بنا دیتا ہے، اور جو شخص حرام مال کماوے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا اس مال کو طیب نہیں بناتا۔